مجلس وسعت ہو جاتی ہے. تو ایک دعا کا ذکر کئی ہفتے سے چل رہا تھا، تو پہلے اس کی تھوڑی سی تکمیل ہو جائے. اگر وقت بچا تو کچھ رمضان کے بارے میں بھی عرض کروں انشاءاللہ. وہ دعا یہ تھی کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اور حقیقت میں تو خود مانگی، لیکن بالواسطہ ہم کو تاکید فرمائی کہ تم یہ دعا کیا کرو. اللہم انی اسألوک حبک، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. اور اس کے دونوں معنی جیسے میں نے عرض کیا، دونوں معنی ممکن ہے. حب مصدر ہے، اس کی اضافت فاعل کی طرف ہو یا مفعول کی طرف، کہ میں یہ مانتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کی محبت سما جائے. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے. وَحُبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكَ، اور ان لوگوں کی محبت میرے دل میں پیدا فرما دیجئے کہ جن کی محبت آپ کے نزدیک میرے لیے نافع ہو. اس میں تمام انبیاء کرام آ گئے علیہم الصلوۃ والسلام، تمام صحابہ کرام آ گئے رضی اللہ تعالی عنہم، تمام اولیاء بزرگان دین، ان سب کی محبت مجھے عطا فرما دیجیے. ينفعنی وحبہ عندک. اس پر میں پہلے عرض کر چکا ہوں. دوسرا حصہ اس دعا کا یہ ہے کہ اللہم کما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب. اس پر بھی پچھلے اتوار کو میں نے کچھ گزارشات پیش کی تھی. یہ دعا بس پیغمبر ہی سکھا سکتا ہے، کسی اور کے بس میں نہیں ہے یہ بات مانگنا. کہ اللہ، مجھے آپ نے جو میری پسند کی چیزیں عطا فرمائی ہیں ان کو اپنے پسند کے اعمال میں استعمال کرا لیجیے. کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں. غفلت میں ہم دن رات مبتلا رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا کہ کیسی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے. تو آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں اور طاقت بن جائیں ان اعمال کے لیے جو آپ کو محبوب ہیں. آنکھ نعمت ہے تو وہ آپ کی محبوب چیزوں میں استعمال ہو. کان نعمت ہے تو وہ آپ کے محبوب چیزوں میں استعمال ہو. ہاتھ نعمت ہے تو وہ آپ کے محبوب کام میں استعمال ہو. پاؤں ہمیں آپ نے عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ آپ کے راستے میں استعمال ہو. اب اگر تنہا یہ صرف ایک جملہ جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں تو سارے دلدر دور ہو جائیں. کیا جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے، زندگی عطا فرما رکھی ہے، صحت عطا فرما رکھی ہے، اعضاء و جوارح عطا فرما رکھے ہیں، یہ سب اللہ جل جلالہ کے پسند کے کاموں میں استعمال ہوں. اس پر بھی پچھلے افطار میں نے تھوڑی تفصیل عرض کی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما لے. اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی بڑا معنی خیز ہے. وَمَا ذَبَيْتَ عَنِّي مِمَّا أَحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّي فِيمَا تُحِبُّ. کہ جو چیزیں آپ نے مجھ سے دور کر رکھی ہیں، یعنی مجھے نہیں عطا فرمائی تھی میری پسند کی،
لیکن آپ نے وہ عطا نہیں فرمائی، تو ان کی جگہ مجھے وہ چیزیں عطا فرما دیے جو آپ کو پسند ہے. میں نے سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ یا اللہ، میں نے میری جو پسندیدہ چیزیں تھیں، جو مجھے پسند تھیں کہ مجھے مل جائیں، اور وہ آپ نے نہیں دی مجھے، اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے، اپنی مشیت سے ان کو مجھ سے دور کر دیا، یعنی الگ کر دیا، مجھے نہیں دی. میں چاہتا تھا، میری خواہش تھی، میرا دل چاہتا تھا، مجھے پسند تھی، مگر آپ نے مجھے نہیں دی. تو ان کی جگہ مجھے وہ چیزیں دے دیجئے جو آپ کی پسند کی ہوں، جو آپ پسند کرتے ہوں. اب ذرا غور کرو کہ انسان کے دل میں بحیثیت ایک بشر کے کیا کیا خواہشات پیدا ہوتی ہیں. مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے میرے مال میں اضافہ ہو جائے، میری دولت بڑھ جائے، مجھے جو گھر ہے اس سے اچھا گھر مل جائے، جو سواری ہے اس سے اچھی سواری مل جائے، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگ میری عزت کرنے لگیں، وغیرہ وغیرہ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. پتہ نہیں کتنے خواہشات ہیں جو جن کا مجموعہ ہے انسان. اور اس کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوا جس کی تمام خواہشیں پوری ہوئی ہوں. بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، یہاں تک کہ انبیاء کرام اور اولیاء صحابہ کرام، اب جو قرآن فرما رہا ہے انکا لا تہدی من احببت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو یہ تھی نا کہ سارے مسلمان ہو جائیں، سب مسلمان ہو جائیں، سب ایمان لے آئیں، قبول کر لیں. تو انبیاء یہ خواہش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکا لا تہدی من احببت، ایسا نہیں ہے کہ جس کو بھی تم چاہو اس کو ہدایت تم دے دو، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو انبیاء کرام بھی ایسے، کوئی انبیاء کرام میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کی ہر خواہش اللہ تعالی نے پوری کی. اور نہ کوئی دوسرا انسان. عجیب معاملہ ہے کہ یہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ ہماری خواہشات ساری پوری نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی کیے جا رہا ہے خواہش، پھر بھی دل میں یہ آرزو ہے کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے. اب اگر نہیں ملتی تو مغموم ہوتا ہے، صدمہ کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، اللہ بچائے بعض اوقات تقدیر کا شکوہ کر لیتا ہے کہ آخر میں ہی رہ گیا تھا. العیاذ باللہ، یہ اس قسم کے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں کہ میں ہی رہ گیا تھا اس مصیبت کے لیے، اس پریشانی کے لیے، اور میں اتنے دن سے مانگ رہا ہوں، مجھے کیوں نہیں مل رہی. تو اللہ بچائے، ایک رخ یہ ہے سوچ کا کہ جو چیز مجھے نہیں ملی، میری پسند کی چیز مجھے نہیں ملی، تو اس پر روتا رہوں، اس پر صدمہ کرتا رہوں، اس پر شکوہ کرتا رہوں. العیاذ باللہ، یہ راستہ ہلاکت کا راستہ، یہ تباہی کا راستہ. کیونکہ سمجھنا چاہیے اس کو، عقل اگر اللہ نے دی ہے تو اتنی بات تو سمجھنی چاہیے کہ اس کائنات میں کسی کی ساری خواہشیں
پوری نہیں ہوتی. تو صدمہ کہے گا؟ تمہاری ایک خواہش پوری نہیں ہوئی، دوسری ہو جائے گی. کسی اور کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی تمہیں مل جائے گی. تو یہ صدمہ، یا تشویش یا پریشانی یا شکوہ، یہ صاحب ایمان کا کام نہیں ہے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ یہ کہ جو چیز تمہیں نہیں ملی اس پر بہت زیادہ غم نہ کرو. نہیں ملی تو کسی حکمت سے نہیں ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو علم ہے کہ کون سی چیز تمہارے حق میں فائدہ مند ہے، کون سی نہیں ہے. تو زیادہ صدمہ کر کے بیٹھو، فائدہ کیا اس کا؟ لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اور جو مل گئی ہے اس پر اکڑ نہ دکھاؤ، اترانا شروع کرنا کر دو کہ بھئی یہ مجھے یہ مل گیا. تو مطلوب تو یہ ہے. تو ایک سوچ کی سمت یہ ہے کہ آدمی بس اس غم میں مبتلا رہے کہ مجھے فلاں نہیں ملا، مجھے فلاں نہیں ملا، مجھے فلاں نہ ملا، فلاں چیز نہ ملی، فلاں چیز نہ ملی. یہ اللہ بچائے لے جائے گی ناشکری کی طرف اور تقدیر کے بارے میں شکوے اور گلے کی طرف، جو تباہی کا راستہ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ جو چیزیں مجھے میری پسند کی نہیں ملیں ان کی جگہ آپ اپنی پسند کی چیزیں مجھے عطا فرما دیں. مجھے فرض کرو تمنا تھی کہ میری دولت بہت ہو جائے، میں بہت زیادہ خوشحال بن جاؤں. نظر آتے ہیں مجھے دنیا کے اندر اپنے سے زیادہ مالدار لوگ نظر آتے ہیں، ان کی خوشیاں نظر آتی ہیں، ان کی راحتیں نظر آتی ہیں. مجھے خواہش تھی میں بھی ایسے ہی بن جاؤں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اگر تم تمنا کرو کہ میں بھی قارون جیسا بن جاؤں، میں بھی بل گیٹس جیسا بن جاؤں دولت کے اعتبار سے، یہ تو نہیں ہو سکتا. سمجھے؟ لیکن یہ ہو نہیں سکتا، لہذا ہم نے خود تقسیم کیا کہ کس کو کتنا ملنا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا اور رفعنا بعضہم فوق بعض درجات. خود ہم نے اپنی حکمت اور اپنی مشیت سے لوگوں میں درجات قائم کر دیے ہیں. دولت میں اس کا درجہ یہ ہے، اس کا درجہ یہ ہے، اس کا درجہ یہ ہے. یہ سب ہماری حکمت کی بنا پر ہو رہا ہے. لہذا تم یہ چاہو کہ بھئی میں فلاں جیسا ہو جاؤں دولت میں، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو مانگو یہ کہ یا اللہ جو میری خواہش تھی جو مجھے نہیں ملی اس کی جگہ وہ چیز دے دیجئے جو آپ کو محبوب ہو. زیادہ مال کی خواہش تھی کہ مجھے موجودہ اپنے مال سے زیادہ مال مل جائے، وہ نہیں ملا تو اس سے بڑھ کر کوئی اور اپنی پسند کی چیز دے دیجئے. مثلا اس کی جگہ قناعت عطا فرما دیجئے، وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز ہے. بندے کا قناعت کرنا. قناعت کے معنی کیا ہے؟ کہ جو کچھ معمولی اپنی اجمالی تدبیر کے ذریعے جو کچھ مجھے اللہ نے دے دیا، بس میں اس پر قانع ہوں. جب چاہیں گے مجھے اور دے دیں گے، نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے. تو مجھے قناعت، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ. اے اللہ مجھے آپ نے جو کچھ رزق عطا فرمایا ہے اس پر قناعت عطا فرما دیجیے. قناعت کے معنی کیا؟ کہ
اس پر اس پر راضی رہے کہ بس ٹھیک ہے، جو کچھ مل گیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. مزید کی ہرس نہ ہو. قناعت کی ضد ہے ہرس. ہرس کی تو کوئی انتہا نہیں. فرما دیا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی بھری ہوئی مل جائے سونے سے تو بھی وہ چاہے گا کہ 2 ہو جائے. 2 مل جائے تو کہے گا تیسری چاہیے. اور کتنا حکیمانہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. جب قبر میں پہنچے گا تبھی بس پیٹ بھرے گا، اس سے پہلے پیٹ نہیں بھرتا انسان کا. تو مال نہ دیا، یعنی مال تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں، رزق ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں، لیکن رزق کا جو درجہ تمہیں پسند تھا وہ درجہ نہیں ملا، اس سے کم ملا. تو دعا یہ کرو کہ اللہ جو میری پسند کا درجہ تھا وہ آپ نے نہیں عطا فرمایا، تو اس کی جگہ مجھے اپنی محبت کی اور اپنی پسند کی چیز مجھے عطا فرما دیجیے، مجھے قناعت عطا فرما دیجیے. مثلا پہلے میں خواہشات میں اس طرح غرق تھا کہ ناشکریاں دل میں پیدا ہو رہی تھی. مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، حالانکہ جو کچھ ملا ہوا ہے وہ اتنا ہے کہ شمار نہیں ہو سکتا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی نعمتیں اگر شمار کرنا چاہو شمار کر نہیں سکتے. اور یہ کسی ایک بندے کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی فقیر ہو، کتنا ہی محتاج ہو، اس پر بھی نعمتیں اتنی ہیں کہ جو شمار نہیں ہو سکتی. تو اگر جو چیز نہیں ملی اس کے اوپر اگر غم صدمہ کرنے بیٹھ گئے، ناشکری کرنے بیٹھ گئے، تو اللہ بچائے. اب اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اپنی پسند کی چیز عطا فرما دیں. اپنی باری تعالیٰ کی پسند کی چیزیں کیا ہے کہ بندہ قانع ہو جائے، بندہ شکر گزار بن جائے، بندے کو صبر آ جائے، صبر کی نعمت وسیل مل جائے. ایسی نعمت صبر جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا جو آدمی کو بظاہر تکلیف معلوم ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو کر اپنے نفس کو مار کر، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اور اپنے جذبات کو کچل کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی حاصل کرتا ہے. تو اگر نہیں ملا، ایک چیز نہیں ملی، صبر مل گیا، شکر مل گیا، تواضع مل گئی، تکبر سے نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے. تو اپنی پسند، میری پسند کی چیزوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کی چیز تواضع عطا فرما دی. اپنی پسند کی چیز ذکر عطا فرما دیا کہ بندہ ذاکرین میں شامل ہو گیا. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اس میں شامل ہو جائے. اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، اللہ تعالیٰ کے کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو ایک چیز مجھے یہاں دنیا میں نہیں ملی، دوسری نعمت مل گئی. تو یہ سکھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں چیزیں دیکھ لو کہ اے اللہ جو میری پسند کی چیزیں آپ نے دیں ان کو اپنی پسند کے اعمال میں استعمال کر لیجئے، اور جو میری پسند کی چیزیں آپ نے نہیں دیں ان کی جگہ مجھے اپنی پسند کی چیزیں عطا فرما دیجیے. یہ دعا پیغمبر کے سوا کس کے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ پیغمبر کے سوا کوئی مانگ نہیں سکتا اس طرح. اور یہ عطا ہو جائے تو سبھی کچھ عطا ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مقصود ہے،
اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی محبت مقصود ہے، ان اعمال کی محبت مقصود ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب ادا کریں، اور بحمل یقرب الی حبک، اور یہ بات مطلوب ہے کہ جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں وہ اس کی رضا کے کاموں میں، اس کی خوشنودی کے کاموں میں صرف ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرما دے. یوں تو اب ساری ہی ایک ایک نعمت کو بھی اگر سوچنے بیٹھ جائے انسان تو کیا ایک جہان ہے پورا. لیکن میں آج کل کے لحاظ سے عرض کرتا ہوں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، ایک آنکھ کی نعمت، ایک زبان کی نعمت، کہ جتنی عظیم نعمتیں ہیں ان کی عظمت کا تصور نہیں ہو سکتا، ہم پورا احاطہ نہیں کر سکتے، اتنا ہی ان کا غلط استعمال ہو رہا ہے. ابتلاء عام ہے ان دو نعمتوں میں. آنکھ قابو میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک طرف تو حالات ہی ایسے ہیں، چاروں طرف فتنوں کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے آنکھ بچانا مشکل ہو گیا ہے. اور دوسرے یہ کہ اس کا اہتمام نہیں. خوب سمجھ لیں کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ بھئی حالات ایسے ہیں کہ میں بچ نہیں سکتا، اس کے معنی یہ کہ دل میں اس کے اہتمام نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا خوف نہیں. یہی آنکھ اگر کسی غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے، موبائل میں ہو رہی ہو، کوئی کسی اللہ بچائے فحاشی میں ہو رہی ہو، تو یہ بتاؤ کہ اگر پتہ چلے کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے، میری ماں دیکھ رہی ہے، میری بیوی دیکھ رہی ہے، جاری رکھو گے؟ پھر بھی وہ دل اسی طرح مچلے گا کہ نہیں نہیں ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے دیکھنے دو، میں تو کروں گا. نہیں کرے گا نا، اس لیے کہ وہاں خوف ہے، یا اگر ماں باپ کی طرف سے سزا ملنے کا، ناراضی کا اندیشہ ہے، اس واسطے بدنامی کا اندیشہ ہے. لہذا اگر کہیں پر اندازہ ہو گیا کہ میں اس حالت میں مجھے دیکھا جا رہا ہے کہیں، تو آدمی فوراً چھوڑ دے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھے جانے کا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی اہمیت اور اس کا خوف، اس کی گرفت کی فکر، وہ اہتمام کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے اس کی دی ہوئی اتنی عظیم نعمت ہے، اسی کی نافرمانی میں استعمال ہو رہی. اسی طرح زبان ہے، یہ بھی اتنی عظیم نعمت ہے. آج کل جو ابتداء عام ہے کہ زبان قابو میں نہیں، جو منہ میں آیا کہہ دیا، نہ جھوٹ کی فکر، نہ بہتان کی فکر، نہ اس بات کی فکر کہ میں ایک بات تحقیق سے کہہ رہا ہوں یا بغیر تحقیق کے کہہ دی ہے، ایسی افواہ کو چلتا کر دیا ہے، بدگمانی پر مشتمل ہے یا نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں. تو میں پہلے اپنے آپ سے خطاب کرتا ہوں، اور آپ سے، اپنے واسطے سے، آپ حضرات سے، کہ یہ اب رمضان آنے والا ہے، تو اس میں ان دو چیزوں کو خاص طور پر، ان کی حفاظت اور ان کو غلط استعمال سے بچانے کا مکمل اہتمام کرنے کا ارادہ اور عزم کر لیں. آنکھ کو بچانے کا، اور دوسرے زبان کو بچانے کا.
خاص طور سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جہل علیکم جاہل فلیقل ان امرؤ صائم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی دوسرا تم سے لڑائی بھی کرے تو کہہ دو بھائی میرا تو روزہ ہے، تو میں اپنی زبان خراب نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہ آدمی عزم کر لے کہ کم از کم رمضان جو آ رہا ہے اس میں اپنی آنکھ کو اور اپنی زبان کو معصیت میں استعمال کرنے سے مکمل پرہیز کروں گا، اور اس پر ڈٹ جائے، شیطان بے شک بہکائے گا، نفس بھی بہکائے گا، لیکن شیطان وہ چیز ہے کہ جو اس کے بارے میں قرآن نے فرما دیا کہ نہ قید شیطانی کانا ضعیفا، اس سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے نا؟ قرآن نے کہتا ہے پیدا کیوں تو کیا ہم نہیں تمہاری آزمائش کے لیے، لیکن اتنا نہ ڈرا کرو اس سے۔ شیطان کا جو مکر ہے وہ بہت کمزور ہے، اس معنی میں کمزور ہے کہ جو ذرا ڈٹ گیا وہ بھاگ جاتا ہے، جب ڈٹ گیا تو بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان کی طرف سے تو جو کچھ دل میں برے خیالات آتے ہیں وہ تو انشاءاللہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر تم ڈٹ گئے۔ ہاں یہ نفس ایک ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ تمہیں یہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت شیطان کی۔ میں نے ایک بزرگ کا مقولہ دیکھا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ شیطان اور نفس میں یہ فرق ہے کہ شیطان جو ہے وہ ذرا سا متوجہ کرتا ہے، یہ گناہ کر لو مزہ آئے گا، بس اتنا کرتا ہے، تو وہ ذرا سا متوجہ کر دیتا ہے، لیکن اس پر اصرار نہیں کرتا، اور نفس جو ہے وہ اصرار کرتا ہے۔ اس نے ایک طرف متوجہ کر دیا، اب آگے کام جو سنبھال لیا وہ کس نے؟ نفس نے۔ اب وہ دل میں بار بار اس کی لذت کا احساس دلائے گا، اس کے منفعت کا احساس دلائے گا، وہ اصرار کرے گا کرو 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 مزہ آئے گا۔ تو وہ تو ایک مرتبہ کہہ کے بھاگ گیا، اب وہ کسی اور کو کرے گا متوجہ، لیکن اپنا کام نفس کے حوالے کر گیا کہ تو ذرا بھڑکاتے رہنا اس کو۔ تو اسی لیے جب قرآن کریم فرماتا ہے کہ شیطان کیا کہے گا، وہاں کہے گا کہ لوموا انفسکم سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے انما ہاں ما کان علی علیکم من سلطان الا ان ہے ہاں کہ میرا کیا تمہارے اوپر جادو چلتا تھا۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کوئی قدرت حاصل نہیں تھی تمہارے اوپر، ایسی تو قدرت تھی میں مجبور کر دوں تمہیں کسی کام پر، بلکہ میں نے دعوت دی تمہیں کی، تم نے قبول کر لیا، قبول کر کے پھر تمہارے نفس نے اس کو بڑھا چڑھا کر تمہارے دل میں اس کی خواہشیں پیدا کر دی۔ تو فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرنا، اپنے نفس کو ملامت کرو، لومو انفسکم ما انتم بمصرخی ما انا مصرخکم وما انتم بمصرخی۔ تو یہ قرآن نے جو بتلا دیا نا، یہ تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان کو کوئی قدرت تھوڑی دی اللہ میاں نے کہ تمہارے اوپر آ کے بیٹھ جائے گا، مسلط ہو جائے گا اور تمہیں زبردستی تم سے کوئی کام کرا لے گا۔ وہ تو صرف ایک راستہ دکھاتا ہے، غلط راستہ،
اس کے بعد تمہارا نفس ہے جو اس کو لے بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد تو اس کا علاج چاہے صبر. اور یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ شہر الصبر فرمایا گیا اس کو، کہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، صبر کا کے فضائل اس میں تمہیں عطا کرنے مقصود ہیں، اور اس کی تربیت دینی مقصود ہے. اچھا خاصا کھانا آدمی کھاتا تھا، پیتا تھا، کہ مت کھاؤ مت پیو، تو اب پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، مگر نہیں کھا رہا. یہ صبر ہے. جب حلال چیزوں کو منع کر کے اس میں صبر کا امتحان لے لیا کہ بھئی یہ میری مانتا ہے کہ نہیں مانتا، الحمدللہ مان رہا ہے روزے دار، تو جو پہلے سے حرام تھی چیزیں اس سے بھی تو بچنا ہے. اس کے بغیر صبر کیسے ہوگا؟ صبر کی تربیت کیسے ہوگا؟ لہذا بھائی یہ دعا بھی ہمیں تلقین کر رہی ہے، اور فی نفسی بھی ہماری انتہائی شدید ضرورت ہے کہ یہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زمانوں کو فرما دیا کہ یہ فضیلت رکھتے ہیں، ظاہری اعتبار سے تو وہی دن ہے، وہی رات ہے. سورج اسی طرح نکلتا ہے، اسی طرح غروب ہوتا ہے، دن میں روشنی ہوتی ہے، رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے. کوئی فرق دنوں میں ظاہر اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں، لیکن کچھ خاص زمانے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیے کہ یہ میرے ہیں، اپنی نسبت تشریفی ان کو عطا فرما دی، تو وہ دوسروں کے اوپر کہیں فوقیت لے گئے. رمضان کو بھی فرما دیا یہ میرا مہینہ ہے. میرا مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو خاص اپنی رحمتوں کے لیے چنا ہے. یہ کیوں؟ کبھی رمضان آ رہا ہے، کبھی عشر ذی الحجہ آ رہا ہے، کبھی محرم آ رہا ہے، کبھی شعبان آ رہا ہے، اور اس میں خصوصی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو وہ وجہ بظاہر یوں ہے واللہ عالم کہ ہم لوگ جو ہے نا اور دنوں میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مباحات ہمیں عطا فرما دیے ہیں کہ چلو روزی بھی کما لو، تجارت بھی کر لو، زراعت بھی کر لو، ملازمت بھی کر لو، پیسے بھی کما لو، اچھا کھانا بھی کھا لو، پانی بھی پی لو، اور دنیا کے جو جائز کام ہے وہ بھی کرتے رہو. یہ جو ہمیں عطا فرما دی عادتیں، دنیا کی کاموں کی اجازت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. ورنہ اصل تو یہ تھا نا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصل تو یہ تھی کہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لہذا ان چیزوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اجازت عطا فرما دی. ہم نے اس اجازت کو غلط استعمال کر کے غفلت کا ذریعہ بنا دیا، بس اسی میں منہمک ہو گئے. الہاکم التکاثر، یہ بھی مجھے زیادہ مل جائے، وہ بھی زیادہ مل جائے، اس چکر میں ہم نے اپنے آپ کو غافل بنا دیا. الہاکم التکاثر، غفلت پیدا کر دی ہم نے اپنے، بجائے اس کے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے، ان کا حق ادا کرتے، ان کی وجہ سے مزید اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے، مزید اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں آتی. ہم غفلت میں کے شکار ہو گئے. بس چلو جا کے 5 نمازیں پڑھ لو، قصہ ختم. بس اس حد تک محدود ہو کے رہ گئے. وہ بھی مارا باندھی، دماغ کہیں دل کہیں، اور اپنے مشغلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. مشغلوں سے نکلے اور جا کے جب اللہ نے توفیق دے دی، الحمدللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جا کے کھڑے ہو گئے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے. تو ان عبادات کے ذریعے جو تعلق مع اللہ پیدا ہونا تھا
وہ اس غفلت کی نظر ہو گیا. ان مباحات میں انہماک کی نظر ہو گیا جو اللہ نے جائز تو کیے تھے، لیکن اس لیے کیے تھے تاکہ شکر ادا کرو، تاکہ اس نعمت کو پہچانو، اس سے اللہ تعالیٰ تک پہنچو. وہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بجائے ہم اپنے نفس تک پہنچ گئے. تو نتیجہ یہ کہ وہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے غفلت کا سبب بن گئی. تو یہ جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے اللہ تعالیٰ کچھ دن عطا فرماتے ہیں، کچھ راتیں عطا فرماتے ہیں، کچھ مہینے عطا فرما رہے ہیں، یہ کس لیے؟ ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو، آ جاؤ میرے پاس. اس لیے وہاں ہمارے اس غفلت کو دور کرنے کے لیے تم نے 11 مہینے اس حالت میں گزار دیے، غفلت کی حالت میں، اسی میں مباحات میں منہمک کرائے. اللہ بچائے وہ مباحات کا انہماک کبھی ناجائز کام کی طرف بھی لے گیا. تو اس انہماک نے تم کو ہم سے دور کر دیا تھا، ہم سے ہمارے تعلق کو کمزور کر دیا تھا. تو آؤ ہم تمہیں 1 مہینہ ایسا دیتے ہیں کہ آؤ اور ہمارے قریب آ جاؤ اور اپنے آپ کو اس غفلت سے نجات دلوا لو جو تمہارے اوپر عام دنوں میں مسلط ہو گئی تھی. لہذا یہ مہینہ ہم دیتے ہیں تمہیں، اس میں اپنے نفس پر کنٹرول کرو، کھاؤ نہیں، پیو نہیں، اور جو ہے ساتھ ساتھ گناہ سے بچو، نگاہ کے صحیح استعمال کرو، اور ہماری ساری نعمتوں کا صحیح استعمال کرو. اس کام کے لیے ہم نے تمہیں یہ دیا. تو یہ جو کبھی کبھی 10 دن آ گئے فضیلت والے، کبھی 1 دن 1 رات آ گئی فضیلت والی، یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھاگے ہوئے بندوں کو پکڑ کے بلا رہے ہیں، آ جاؤ، ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہو. تو یہ رمضان اس لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ اس وقت ہوگا جبکہ پہلے سے آدمی اس بات کا تہیہ کرے کہ اب رمضان آنے والا ہے تو میں اپنی دوسری مشغولیات کو کم سے کم تر کروں اور اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کی جو مصروفیات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بڑھاؤں. تو پہلے سے اس کا انتظام کرنا ہوگا، اپنے معمولات کا، اپنے نظام الاوقات کا جائزہ لے کر کس مصروفیت کو میں رمضان میں کم کر سکتا ہوں، کس دنیاوی مصروفیت کو میں کم کر سکتا ہوں، وہ کم کر دو اور اس کی جگہ مما تحبو وہ داخل کر دو. تو بعض تو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تمہیں، لیکن ما ذویت عنی مما احب فجعلوا فراغا لی فیما تحب. تو جب زمانہ تھوڑا سا اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت جو ہے تم نے فارغ کیا، اپنی دنیوی مصروفیات سے فارغ کیا، تو اس خلا کو پر کر دو اللہ کی پسندیدہ چیزوں کے ذریعے. تو انشاءاللہ یہ رمضان کا فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ ہر سال اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تجدید کرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں میرا بندہ جو ہے وہ کرے گا تو انشاءاللہ بہت ہو جائے گا. اگر کرے گا صحیح طریقے سے، مہینہ اس طرح گزارے گا، من سلم له رمضان سلمت له السنہ. لیکن پھر گھس جائے گا کسی مصروفیت میں تو ہو سکتا ہے پھر کہیں غافل ہو جائے، پھر بلا لیں گے، ذوالحجہ میں بلا لیں گے 10 دن، اس میں تمہیں بتا دیں گے کہ دن کا جو ہے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو کسی اور دن میں اتنا محبوب نہیں جتنا 10 ذوالحجہ میں ہے. وہاں بلا لیا، محرم کا دن آ گیا، محرم کے دن کی حرمت بیان فرما دی. تو اس طرح ہمیں وہ غفلتوں سے نکال کر اپنی طرف متوجہ فرماتے ہیں. اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. تیاری یہی ہے کہ نظم اوقات اپنا وہ
اس طرح بنائیں کہ غیر ضروری کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سب سے افضل تلاوت قرآن کریم ہے. وہ عام دنوں سے زیادہ اس میں ہو. دعائیں باری تعالیٰ سے زیادہ ہوں. ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر رہے، اور خاص طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ جو ہے، چلتے پھرتے رہے، اٹھتے بیٹھتے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی وہی، بیٹھے بھی وہی، لیٹے بھی وہی. یہ زمانہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمارا گزار دیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو غفلت کے پردے ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے کہ رمضان پورا سلامتی سے گزر گیا تو غفلت کے پردے اٹھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا اور اس میں اضافہ ہوا، اور وہی سارے تزکیہ کی اور مقاصد حسنہ کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہو جانا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے اور رمضان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.